اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے لیثیروا لہم دفائن العقول، تاکہ عقلی خزانے و دفن شدہ امور، فراموش شدہ امور انبیاء زندہ کریں لوگوں کے اندر۔ عقل کے بغیر ہدایت بشر ناممکن ہے۔ عقل بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ حاکمیت کا حق اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حاکمیت اللہ میں و حاکمیت الہی میں بات کریں کہ دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک حاکمیت جو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور ایک وہ حاکمیت جو اللہ کی جانب سے انسانوں کے لیے مقرر ہے۔ ایک کو کہیں گے حکومت اللہ اور ایک ہے حکومت الہی، یعنی اللہ کی جانب سے مقرر حکومت، اللہ کی طرف سے دیا گیا اختیار حکومت۔ اصل بات ہماری حکومت الہی میں ہے، لیکن حکومت الہی کی بنیاد حکومت اللہ ہے، خود اللہ تعالیٰ کو حاکمیت کا حق حاصل ہے۔ اس کی طرف بھی قرآن مجید میں رہنمائی ہوئی ہے، لیکن عرض کیا ہے کہ عقلی راستے سے قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے، اور استدلال قرآن مجید کا یہ ہے کہ چونکہ تمہارا خالق اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، خالق جس نے ہمیں ہستی عطا کی ہے، خالق اس کو کہتے ہیں جو ہستی عطا کرے، جو بنائے، جس نے ہمیں ایجاد کیا ہے، وجود دیا ہے۔ ہم نہیں تھے، اس کی عنایت سے اور اس کی لطف و کرم سے ہم وجود میں آ گئے، اس وقت ہیں، نہ ہونے سے نکل کر ہم ہونے کی حالت میں ہیں۔ یہ خالقیت خداوند تبارک و تعالی ہے، اور خدا نے ہمیں بنا کر پھر ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری پرورش کے لیے، ہماری نشو و نما کے لیے، ہماری رشد کے لیے، ہمیں اپنے مقصد تک پہنچانے کے لیے پھر الگ سے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، اور یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ خلقت کے بعد مخلوق کی پرورش کرنا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کی رشد کرنا، ہدایت کرنا اور اسے مقصد خلقت تک پہنچانا، یہ ربوبیت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اور عقلی طور پر حاکمیت کا حق بھی اسی کو ہے جو خالق ہے اور جو رب ہے۔ جس کو ربوبیت کا حق نہیں ہے وہ حاکم نہیں ہو سکتا۔ حاکمیت کے لیے ربوبیت کا درجہ رکھنا ضروری ہے۔ خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو علم ہے انسان سے، انسان کی ضرورتوں سے، انسان کی زندگی سے، انسان کی زندگی کے متعدد و مختلف پہلوؤں سے۔ جو بناتا ہے اس سے ہی آگاہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، حقیقت انسان کیا ہے، اور وہی بہتر ربوبیت کر سکتا ہے۔ جس نے بنایا نہیں ہے اسے علم بھی نہیں ہے کہ اسے اب پالنا کیسے ہے۔ جو بناتا ہے وہی آگاہ ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا شعبے میں نے رکھے ہیں، کیا ظرافتیں میں نے اس کے اندر ایجاد کی ہیں، کیا لطافتیں میں نے اس کے اندر ایجاد کی ہیں، تاکہ انہی کی پرورش کی جائے، انہی کو پروان چڑھایا جائے۔ مثلا جس نے آنکھ بنائی ہے، آنکھ کی پرورش، آنکھ کی حفاظت اور آنکھ کی ضرورت وہی پوری کر سکتا ہے جسے علم ہے کہ آنکھ کیا ہے، کس طرح سے عمل کرتی ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کو غذا کس قسم کی ضروری ہے، اس کے لیے حفاظت کیا ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح انسان کے ظاہر و باطن میں انسان کے روح، جسم اور فطرت جس ذات نے بنائی ہے اس ذات کو ہی آگاہی ہے کہ اس کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے، پرورش اس کی کیسے کرنی ہے۔ اور جو پروان چڑھاتا ہے، رب ہے، پرورش کرتا ہے، اسی کو حق حاکمیت ہے۔ اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین